نماز نہ چھوڑنا، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں فلیکسیبلٹی ہے، بیمار ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا، مسافر ہو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا، اتنے بیمار ہو کہ نہیں رکھے جائیں گے چلو سارے ہی معاف کر دیجیے۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے، اس سے اگلے، اس سے سال کے اندر جب مرضی دے دو۔ حج فرض ہو گیا ہے، اس سال کر لو، اگلے سال کر لو، مرنے سے پہلے جب کر لو۔ لیکن نماز آ گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز نہیں ہل سکتی، اسے اپنی جگہ پہ ہی پڑھنا ہے۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے پیغام دے دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ موت سر پر کھڑی ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اور جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، ان کے لیے تو جنت تیار ہو رہی، جنت کی سرداری کا تاج سر پہ رکھا جا چکا ہے، ابھی دودھ پیتے تھے ماں کا، اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کے نام پہ یہ وہ جنگ ہے، ایسے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی، نہ حسین جیسا آئے گا، نہ وہ جنگ کا نقشہ بنے گا، نہ ایسے مظلوم آئیں گے، نہ ایسا نقشہ بنے گا۔ لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا کہ جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ان کا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ان کا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کہ تم ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ تو تلوار چلا میں نماز پڑھ، میں نبی کا نواسا ہوں، میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں گا۔ تیروں کی بوچھاڑ میں، تلواروں کی جھنکار میں میرے نبی کے نواسے نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور اپنے سارے ساتھیوں کو پڑھائی، اکیلے نہیں پڑھی میں پڑھ لوں تھوڑی چھوٹی، سب کو پڑھائی۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو میں سارے اہل ایمان مجمع سے یہ جھولی پھیلا کے درخواست کرتا ہوں، جہاں سے بھی آئے ہو نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے واسطے۔ کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا دے دینا، سونے سے پہلے قضا دے دینا، اگر قضا دیتے رہو گے تو انشاءاللہ پھر پکے بھی ہو جاؤ گے۔ چھوٹ گئی تو چھوٹ ہی گئی، یہ نہ کرو، چھوٹ گئی تو قضا دے لو، کوئی بات نہیں، قضا ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا، انشاءاللہ معافی مل گئی۔ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ نماز پکی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں پیپر بنا لیں، پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام کو، تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، میں بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے، اور یہ 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لائیں۔ تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا۔